تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, واٹر ایکسپرٹ ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ کہنا, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ پانی ایک تو زندگی ہے اور دوسرا ایک ایسی کموڈٹی ہے جسے پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا, پریزرو کیا جا سکتا ہے, احتیاط سے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ چیز ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ؟ دیکھیے, یہ مشکل چیز نہیں ہے, اور پانی جو ہے اس کو جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں ایکچولی وہی طریقہ جو ہے وہ اس کو پریزرو بھی کر سکتا ہے اور وہی طریقہ اس کو ضائع بھی کر سکتا ہے. لیکن جو پانی کا ضائع ہونا ہے نا, وہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنا ویژن کو براڈ کر کے سمجھنا ہوگا کہ پانی کا ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے اور پانی کے استعمال ہونے کا کیا مطلب ہے. جی, آپ نے کافی سارے پوائنٹس اٹھائے ہیں جو پانی کو ضائع ہونے سے متعلق ہیں, جن سے میں تقریباً ہر پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جس سے پانی ضائع ہوتا ہے وہ ہے پانی کی آلودگی. اچھا خاصا پانی چل رہا ہوتا ہے جو پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, جانوروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, پودوں کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے. ہم اس میں گندگی پھینک دیتے ہیں, وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا طریقہ ہے پانی ضائع کرنے کا جو ہمارے ملک میں رائج ہے, اور ہم آج تک اس پہ بات ہی نہیں کی کبھی. دوسرا ایک چیز جس میں بہت بڑا ایک سائنٹیفک گیپ ہے ہماری جنرل پبلک انڈرسٹینڈنگ میں, وہ کہتے ہیں جی جو سمندر میں پانی گرا وہ ضائع ہو گیا. سمندر میں گرنے والا پانی کبھی بھی ضائع نہیں ہوا. وہ آپ کا ایک ہائیڈرولوجیکل سسٹم ہے. جس طرح سے قدرت نے ہر دریا کو بنایا ہے, دریا پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور سمندر میں ختم ہوتا ہے. اور جو دریا ہے اس وقت کی جو ماڈرن سائنس ہے, دریا کو ایک کمپلیٹ لیونگ اینٹی کے طور پہ جو ہے وہ سمجھا اور جانا جاتا ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جس طرح ایک جانور ہے, اس کا سر سے لے کے دھاڑ ہوتا ہے, گردن ہوتی ہے, پاؤں ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو جانور مکمل ہوگا. اگر آپ جانور کے پاؤں کاٹ دیں اور کہیں کہ جی جانور ابھی بھی مکمل ہے تو وہ مکمل نہیں ہوتا. تو اسی طرح کسی دریا کے پانی کا سمندر تک پہنچ جانا, سمندر سے مل جانا, وہ ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ پانی ضائع ہو گیا, یعنی جانور کے پاؤں کی ضرورت نہیں تھی, اس کو کاٹ دو. تو اس پانی کو استعمال کے قابل کیسے بنایا جا سکے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, آپ اگر اپ سٹریم اس پانی کو پولیوٹ نہیں کریں گے تو وہ استعمال کے قابل ہوگا, اور ایکچولی وہ جب سمندر میں جاتا ہے تو وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے جی, آپ کا ڈیلٹا بنتا ہے, پانی اکیلا نہیں جاتا, پانی کے بیچ میں سلٹ بھی ہوتی ہے, سالٹس بھی ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کے جو لینڈسکیپ کے سالٹس ہیں ان کو فلش کر کے پانی میں سمندر میں لے جاتا ہے. یہ ہمارے جو دریا, میں انڈس بیسن کی بات کرتا ہوں, یہ جن پہاڑوں میں شروع ہوتے ہیں, یہ پہاڑ کبھی سمندر ہوتے تھے اور ان کو قدرت نے اٹھا کے پہاڑ بنا دیا. اب اس سمندر والے جو اسٹریٹا ہے اس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے, تو جو آپ کے دریا چلتے ہیں ان میں سے نکلتے ہیں ان کے بیچ میں بہت سارا نمک ہوتا ہے, اور وہ نمک جو نکلتا ہے وہ آگے جا کے سمندر میں مکس ہو جاتا ہے. اور یہ انوائرمنٹ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. جو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجیے, ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تو ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس صحیح ہے اور اس کی وجہ سے وٹ آئی اگری از کہ زمینوں کا کٹاؤ کم ہوتا ہے, یعنی کہ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سمندر بڑھتا ہی چلا جائے گا. وہ ایک ڈیبیٹ اپنی جگہ. دوسری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہے کہ پانی کا اسٹوریج پھر کس طرح سے انشور کریں. ابھی تو ہمارے پاس نہ کالا باغ ہے نہ بھاشا ہے, بھاشا تو بنے گا بھی تو وہ 10 سے 12 14 سال لے گا. تو پھر اس کے اندر ایسے میں اگر وہ بن جاتے ہیں کوئی ذخیرے پانی کے, تو پھر وہ کیسے یہ رساؤ برقرار رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ قدرت نے آپ کو کیا ذخیرے بنا کے دیے ہیں. ٹھیک ہے, میں دیکھیے آپ کے جو انڈس ریور سسٹم کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہم انڈس ریور میں رہتے ہیں. انڈس ریور سسٹم میں پانی کے 3 میکینزمز ہیں جو پانی کو سٹور کرتے ہیں. ایک آپ کے گلیشیئرز ہیں, ٹھیک ہے, پھر جو دریا کے بیچ میں پانی چل رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے لینڈسکیپ میں, وہ بھی ایک طرح کی آپ کہہ لیں ڈائنامک سٹوریج ہے جو دریا میں پانی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور تیسری آپ کی زیر زمین سٹوریج ہے. یہ 3 ذخیرے ہیں آپ کے پاس. ایسے ہی ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں. کلائمیٹ چینج کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اٹ از آل اباؤٹ اڈیپٹیشن, اور اس میں وہ ملک سروائیو کریں گے جو چینجنگ کلائمیٹ کے ساتھ اڈیپٹ کرنا کی صلاحیت جو ہے وہ اپنے بیچ میں پیدا کریں گے.
تو اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جو یہ 3 ذخیرے قدرت نے بنا کے دیے ہیں پانی کے، آپ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے. یعنی جس طرح قدرت ان ذخیروں کو چلاتی ہے آپ نے اپنے لائف سٹائل کو اس کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ آپ نے ان ذخیروں کو الٹا سیدھا کرنا ہے. آپ کہیں جی گلیشیئر میں سٹوریج ہے تو گلیشیئر کو پھر لا کے پانی لے آؤ تو بیڑا غرق ہو جائے گا اوپر گلیشیئر انوائرمنٹ کا. گلیشیئر اپنے طریقے سے پانی ریلیز کرتا ہے، اس کو اسی طرح سے ریلیز ہونے دیں. دریا کے بیچ میں پانی چلتا ہے، جب دریا کے بیچ میں پانی چلتا ہے تو وہ نمک بھی لے کے جاتا ہے، سلٹ بھی لے کے جاتا ہے، آپ کے نمک کو لینڈسکیپ میں سے سمندر میں پہنچاتا ہے اور ڈیلٹا کے اوپر وہ مٹی ڈالتا ہے. اس کے دریا کو جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے چلنے دیں. تیسرا آپ کا ذخیرہ ہے زیر زمین، جو کہ دریا کی ریت کے نیچے ہے. اب میں اس ذخیرے کی بات نہیں کر رہا، اس انڈر گراؤنڈ پانی کی بات نہیں کر رہا جو لاہور کے نیچے ہے یا جو کسی کھیت کے نیچے ہے یا راولپنڈی اسلام آباد کے نیچے ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو دریا کے بیڈ کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریورائن ایکویفر. اوکے. پاکستان میں اس ریت کے بیچ میں جو پانی ہے وہ صاف ہے، پینے کے قابل ہے. ٹھیک ہے. نیسلے کی بوتلوں سے بہتر اس کی کوالٹی ہے. اچھا. اور اس کی جو سٹوریج ہے وہ 500 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب ہے. اوکے. اس وقت بھی وہ سٹوریج آپ کے پاؤں کے نیچے آپ کے دریاؤں میں بھری ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اڈیپٹیشن کرنی ہے اور اس ذخیرے کو استعمال کرنا ہے. آپ ایک ڈیم کی بات کرتے ہیں، ایک ڈیم آپ کا 15 سال میں بنے گا، $30 بلین کھا جائے گا آپ کے، اور 5 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کرے گا. یہ بنا بنایا ذخیرہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، اس میں 500 ملین ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کہاں پہ جانی چاہیے. بالکل بالکل صحیح. تو میں اس پروگرام کے توسط سے پالیسی میکرز کو کہوں گا کہ اپنی انویسٹمنٹ پرائرٹیز اس ذخیرے کی طرف مرکوز کریں جو 500 ملین ہے، صاف ستھرا ہے، اور اس کو پراپر مینج کر کے ہم اپنے تمام مسائل کا حل کر سکتے ہیں. اور ہمارے دریا چل کے سمندر میں جا کے قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ اور کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں. بالکل. پالیسی میکرز جو ہے اس پر سوچنا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسن عباس.